أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقرہ صفحہ نمبر 17 آیت نمبر 118 آخر سے دوسری سطر. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل نے اللہ کی وحدانیت میں اور توحید میں اس کا انکار کرتے ہوئے اللہ کے لیے ولد ثابت کیا تھا. تو یہ بات گزری تھی کہ یہودی لوگ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے، اور عیسائی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے، اور جو مشرکین مکہ تھے تو وہ ملائکہ کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے. تو اللہ کے ساتھ بیٹا یا کوئی شریک ٹھہرانا، یہ عقیدہ توحید میں انہوں نے ہتھوڑا مارا، قدح کیا، اس کو تہس اور نہس کر دیا عقیدہ توحید کو. دوسرے نمبر پہ جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ رسالت ہے کہ مسلمان تب مسلمان بنتا ہے کہ وہ توحید کے ساتھ رسالت کا بھی اقرار کرے. یاد رکھیے کہ بہت سارے عیسائی بھی موحد ہو سکتے ہیں اور یہودی بھی موحد ہو سکتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کو مانے، لیکن وہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، اس لیے مسلمان نہیں کہلاتے. تو اسلام کے لیے یا ایمان کے لیے صرف عقیدہ توحید پر ایمان لانا کافی نہیں ہے جب تک ساتھ عقیدہ رسالت مضبوط نہ ہو، کہ وہ پیغمبر علیہ السلام پہ بھی ایمان نہ لائے. تو یہودیوں نے تو توحید کا وہ حشر کیا، اب عقیدہ رسالت میں اب یہ کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کا انکار کریں. تو ایک عجیب مطالبہ کرنے لگے. وہ کہہ رہے تھے کہ لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ. اس آیت میں آگے آ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سچے ہو، اور ایک شخص آیا بھی، اس کا نام تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ رافع ابن حریملہ، یہ اس کا نام تھا. تو وہ آ کے آپ علیہ السلام سے کہہ رہا تھا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، ان کنت رسولا من اللہ کما تقول، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اگر واقعی سچے میں آپ اللہ کے رسول ہو تو اپنے اللہ سے کہیے کہ وہ ہم سے براہ راست بات کرے. اللہ براہ راست ہمیں بتائے کہ یہ میرا پیغمبر ہے تو ہم مان لیں گے. اگر آپ کو یاد ہو تو بنی اسرائیل کا بھی یہی چکر چل رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ ہم سے براہ راست کہے کہ یہ تورات میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 70 آدمی پھر موسیٰ علیہ السلام لے گئے کوہ طور پر، اور وہاں پر جو ان کے اوپر جو گزرا. تو یہ لوگ بھی کہنے لگے کہ اگر آپ سچی میں اللہ کے رسول تو اللہ ہم سے براہ راست کیوں نہیں بات کرتا؟ آپ سے بات کرتا ہے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بات کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، یہ جاہل لوگ
یہ بات اگر کرتے ہیں یہ تو اللہ کی مرضی، جس سے چاہے بات کریں. اور آگے 25 پارے میں انشاءاللہ آئے گا، تفصیل سے بیان کریں گے کہ کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے براہ راست، مگر چند صورتیں ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ وحی کی صورت میں کہ جبرائیل امین وہ اللہ کا پیغام لے آئے جیسے پیغمبروں کی طرف لایا کرتے تھے، یا پھر پردے کے پیچھے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی تھی، یا پھر اللہ دل ہی دل میں کوئی بات ڈال دے براہ راست، جیسے ہمارے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کبھی کبھی جب وحی آتی تھی تو براہ راست ان کے دل میں وہ بات ڈال دی جاتی تھی. تو یہ چند صورتیں ہیں، اس کے علاوہ تو انسانی آنکھوں میں طاقت نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے، اور انسانی کانوں میں طاقت نہیں کہ اللہ کو سن سکے. یہ طاقت ملے گی لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا، موت کے بعد ملے گی. ان آنکھوں میں یہ طاقت نہیں ہے. اگر آپ کو معلوم ہے یہ رجب کا مہینہ ہے، معراج کے واقعے میں آپ علیہ السلام نے اللہ کی زیارت کی تھی، لیکن وہ بھی یہاں نہیں. کہاں پر؟ اوپر معراج میں، عرشوں پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اور وہاں میں فرق ہے. وہ تو دوسرے عالم میں چلے گئے تھے تو اللہ کی زیارت ہوئی تھی. تو ان آنکھوں میں یہ طاقت اور قوت نہیں. دوسری بات وہ کہہ رہے تھے کہ چلو اگر یہ نہ ہو تو تأتینا نہ آئے، یا کوئی ایسی نشانی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل کرتا. تو وہ کیا کہا کرتے تھے کہ اللہ کوئی فرشتہ نازل کریں اور پھر وہ ہمیں بتائے کہ یہ اللہ کا رسول، کوئی فرشتہ نازل کرے تو ہم مان لیں گے. پھر وہ اور بھی کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کو نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو براہ راست دیکھیں نا. ایک اور ان کا دعویٰ تھا کہ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، اس زمین سے چشمے پھوٹ پڑے. تو مختلف قسم کے ان کے مطالبے تھے کہ اس طرح کی نشانیاں آ جائے تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے پہلے لوگ بھی یہی باتیں کرتے تھے. تو تشابہت قلوبہم، ان دونوں کی آپس میں دل ملتے ہیں، مشابہ ہے، ایک جیسے ہیں، ان کی باتیں بھی ایک جیسی ہیں. اور اللہ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ اگر میں یہ دکھاؤں بھی، اللہ کے لیے کیا مشکل، فرشتہ اتار، اللہ نے فرشتے اتارے بھی تو ان کو دکھا بھی دیتے. یہ کوئی مشکل تو نہیں تھا کہ اللہ کسی فرشتے کو کہتا کہ یا اللہ کہ اے میرے فلاں فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے یا کسی کو کہ جا کر تم ان لوگوں کو کہو کہ یہ میرا پیغمبر ہے. کر سکتے تھا اللہ. اور آپ کو اگر معلوم نہ ہو، فرشتہ کبھی کبھی انسان کی شکل میں بھی آپ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے. ایک دفعہ ایک فرشتہ آیا، مشکات شریف کی حدیث ہے، اور آپ علیہ السلام اس طرح بیٹھے ہیں حلقہ میں، تو اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہیں. فرشتہ آ کر اتحیات کی شکل میں ہی اپنے زانو آپ علیہ السلام کے زانو کے ساتھ ملا کر کچھ سوالات کرتا ہے. وہ تفصیلی حدیث ہے پھر کسی وقت انشاءاللہ. تو فرشتہ انسان کی شکل میں بھی آیا کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایسا بندہ آیا کہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. جیسے یہاں کوئی داخل ہو جائے تو کوئی نہ کوئی تو جانتا ہوگا، یا میں جانتا ہوں گا، یا آپ لوگوں میں سے کوئی جانتا ہوگا کہ یہ فلاں بندہ ہے، فلاں جگہ سے آیا. اور اگر کوئی ایسا بندہ آئے کہ وہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی نہ جانتا ہو تو ہر ایک کہے گا کہ کہیں مسافر ہے، بہت دور سے آیا ہے. لیکن پرانے زمانے کے سفر ایسے سہولت اور آرام والے تو نہیں تھے کہ آپ کے پاس لیگزس اور مرسیڈیز ہو، اس میں آئے تو سہولت سے آئے. نہیں، وہ تو اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کرتے تو ان کے اوپر کچھ آثار بھی نہیں تھے، اور بال بھی خوبصورت اس طرح جیسے یہاں سے آیا، اٹھ کے گھر سے اٹھ کے یہاں پہ مسجد آئی. تو فرشتے آیا کرتے تھے. اور ایک صحابی ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکثر ان کی شکل میں آیا کرتے تھے. یہ بھی بتایا گیا حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں، جب عام طور پہ آتے تھے. اس وقت تو اپنی شکل میں، دوسری شکل میں. تو اللہ یہ کر سکتا تھا کہ فرشتے کو بھیج کر بتا دیتے کہ یہ میں فرشتہ ہوں اللہ کا اور یہ میرے پیغمبر ہے. کر سکتا تھا، لیکن اللہ کو پتہ تھا میں بھیجوں گا بھی تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. ایسے ہٹ درم ہے اور عنادی ہے اور ضدی ہیں کہ اگر فرشتہ بھی آ کر کہہ دینا تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ کہتے ہیں یہ جو نشانیاں پہلے سے میں نے دکھائی یہ کافی نہیں ہے کیا؟ اتنی نشانیاں دکھا دی، کتنے معجزے اللہ نے دکھا دیے کہ مسلمانوں کا چھوٹا سا گروہ کتنے بڑے کافروں کے خلاف غالب آ گئے، اور کتنی بڑی بڑی نشانیاں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. تو اللہ کہتا ہے ان نشانیوں پہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اور نشانیوں کا مطالبہ کرتے
اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر پھر ایمان نہیں لائے تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب قوم خود ایک معجزے کا مطالبہ کرتی ہے کہ یہ معجزہ دکھاؤ، اور وہ معجزہ دکھا دیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ قوم ایمان نہ لائے تو اس کی ہلاکت اور بربادی میں کوئی شک نہیں، وہ ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا۔ ان نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اس فلاں پتھر سے اونٹنی چاہیے، یا اس پتھر سے اونٹنی پیدا ہو گئی، پھر وہ اونٹنی حاملہ بھی ہو اور ہمارے سامنے بچہ بھی جنے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے کر کے دکھایا، اور جب وہ اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم کو ختم کر دیا، ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کا تذکرہ ان آیات میں کرتے ہیں۔ دیکھیے ترجمہ، وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں جانتے، یعنی جاہل ہے یہود اور نصارہ میں سے، لولا یکلمنا اللہ کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا، او تأتینا آیا یا کیوں نہیں آتی کوئی نشانی ہماری طرف، جو نشانی ہم چاہتے ہیں، اس طرح میں نے بتایا کوئی فرشتہ آئے یا اور۔ کذالک قال الذین اسی طرح قال الذین کہا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم ان لوگوں کی طرح، ان جیسے ہی بات وہ بھی کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تشابہت قلوبہم، مشابہ ہو گئے ان کے دل، ایک جیسے ہو گئے ان کے دل آپس میں، قد بینا الآیات تحقیق بیان کی ہے ہم نے آیات نشانیاں، بہت ساری نشانیاں پہلے سے ہم نے بیان کر لی ہے، لقوم یوقنون اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، جو اللہ پر یقین رکھتی ہے، یہ جو نشانیاں ہم نے دکھائی ہیں تو یہ بھی ان کے لیے کافی ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ہر وقت ہوتا تھا کہ کس طرح یہ لوگ جہنم سے بچیں گے، اور دعوت دیا کرتے تھے، اور جو لوگ نہیں مانتے تھے تو آپ غمگین ہوا کرتے تھے، پریشان ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ نے تسلی دی کہ میرے نبی، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ بھیجا ہے، تو بشیرن و نذیرا، بشیرن و نذیرا، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا، نذیرن ڈرانے والا بھیجا ہے۔ تو آپ لوگوں کو جنت کی بشارت دو جو نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور جو نہیں لاتے ہیں ان کو جہنم سے ڈراؤ۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ زیادہ فکر میں مت ہو، اگر اس کے بعد بھی وہ لوگ نہ مانیں تو آپ کا کام ہے تبلیغ، آپ کا کام ہے بتانا، آپ کا کام ہے دعوت دینا، اور اس کے بعد بھی وہ اصرار کرے، اپنے کفر پر قائم رہے، تو پھر اس کے بعد آپ کا ذمہ پورا ہے، آپ سے پھر نہیں پوچھا جائے گا، لیکن دعوت دو گے، تبلیغ کرو گے، ان کو اللہ کی طرف بلاؤ گے، پھر نہ مانے تو پھر آپ سے کوئی پوچھ نہیں، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ تو اپنی ذمہ داری پوری کرے اور پھر زیادہ اس میں سوچے مت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ارسلناک، انا بے شک ہم، ارسلناک بھیجا ہے ہم نے آپ کو، بالحق حق کے ساتھ، جو دین اسلام ہے یا پھر قرآن ہے، بشیرا و نذیرا، بشیرا و نذیرا، یا آپ علیہ السلام کی صفت ہے کہ ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے، یا پھر قرآن کی صفت ہے کہ ہم نے آپ کو اس قرآن کے ساتھ بھیجا ہے جو مومنوں کو بشارت دیتا ہے اور جو کافروں کو ڈراتا ہے۔ تو ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور نہیں پوچھا جائے گا آپ سے، عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں، جحیم جہنم کو کہتے ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہاں سے ایک اور بات اسی کے متعلق، آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے اگر آپ ان کی طرف تھوڑا سا بھی میلان رکھتے ہیں، تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہود اور نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، کب تک؟ جب تک آپ ان کے دین کا اتباع نہ کریں، آپ یہود یا عیسائی نہ بنو۔ جب تک آپ مسلمان ہوں تو وہ آپ سے دشمنی رکھیں گے، وہ آپ کی مخالفت میں بڑھیں گے، اور اگر آپ نے ان کے دین کی اتباع کی تو ان کے تو دوست بن جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ نے ان کی اتباع کی تو پھر آپ کے لیے کوئی دوست اور ولی، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔
پھر اللہ کے عذاب سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا. اور یہ بات آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیغمبر سے کوئی ایسی بات صادر نہیں ہو سکتی جس میں وہ اپنے دین کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کا اتباع کرے. تو یہ ہمیں تعلیم ہے کہ آپ لوگ یہود اور نصارہ کا اتباع مت کریں، اس لیے تاکہ ان کی نظروں میں ہم اچھے لگیں. اور بہت سارے لوگ آج کل کرتے ہیں، بہت سارے کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ ہمیں اچھے سمجھیں. تو کوئی جہاد کا انکار کر لیتا ہے، وہ کہتے ہیں جہاد کوئی نہیں، جیسے قادیانی ہے. قادیانی نے کیوں جہاد کا انکار کیا؟ تاکہ انگریز خوش ہو جائے. اس وقت کے جو انگریز تھے تو ان کی خوشامد کیا کرتے تھے کہ یہ کوئی نہیں ہے اسلام کے اندر. یا پھر بعض لوگ اپنے دوسرے کام ان جیسے بنا لیتے ہیں تاکہ ہم ان کی نظر میں اچھے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ کبھی بھی ان کی نظر میں عزت مند نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کی اتباع نہ کرو. اگر ان کی اتباع کرو گے، ان کے دین کو اپناؤ گے یا ان کے دین والوں جیسے بنو گے تو پھر آپ کے لیے کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا. تو اس سے اللہ نے منع فرمایا. دیکھیے وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز راضی نہیں ہوگا یا نہیں ہوں گے، عنک آپ سے، الیہود ولن نصارى، یہود اور نہ نصارى عیسائی آپ سے راضی ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ اتباع کرو آپ ملتہم، ان کے ملت کا، ان کے دین کا. قل آپ کہہ دیجئے ان ہدی اللہ، کہ بے شک ہدایت اللہ کی، هو الہدی، وہی حقیقت میں ہدایت ہے. تو اگر صحیح ہدایت یہی ہے تو آپ کیسے دوسرے کی اتباع کر سکتے ہو؟ اور اگر پھر بھی کسی نے کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر اتباع کیا آپ نے، اہواءہم، ان کی خواہشات کا، ان کی باتوں کا، بعد الذی، پس اس کے، جاءک من العلم، کے آیا آپ کے پاس علم، صحیح بات، حق بات آ گئی، آپ کے پاس حق واضح ہو گیا، آپ نے اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد ان لوگوں کی اتباع کرو گے تو مالک، نہیں ہوگا تمہارے لیے، من اللہ، اللہ سے، من ولی، کوئی حمایتی، ولا نصیر، نہ کوئی مددگار، اللہ سے بچانے والا پھر کوئی نہیں ہوگا، پھر وہ اپنے عذاب میں آپ کو گھیرے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرمانے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفت بیان کرتے، یا ان یہودیوں کی جو حقیقت میں تورات پر عمل کر رہے تھے، اور جب ان کے پاس پیغام آیا، دعوت آئی اسلام کی، تو انہوں نے دعوت کو قبول کیا، تورات پر صحیح طرح ایمان لا رہے تھے. اور ان میں جو بتایا گیا تھا کہ آخر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آخر الزمان پیغمبر، تو ان پر ایمان لاؤ، تو وہ ایمان لے آئے. تو ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے کہ یہ لوگ صحیح معنوں میں اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں. اور اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مومن ہے صحیح معنوں میں، ہمارے مسلمان، کہ وہ قرآن کی حق ادا کرتے ہوئے تلاوت کرتے ہیں. قرآن کا حق کیسے ادا کرتے ہوئے بندہ تلاوت کرے گا؟ اس کے مختلف معنی ہیں. پہلا معنی تو یہ کہ قرآن کی تلاوت اس طرح بندہ کرے، قرآن کی تلاوت کا حق ہے. کیا حق ہے؟ کہ اس میں تدبر کرے، سوچے، غور اور فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ارشاد فرما، تو دیکھے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے مجھ سے، تو قرآن کا حق ادا کرنے والا ہوگا. یا پھر خضعوا عند تلاوتہ وخشعوا، قرآن کی تلاوت اس ترتیب سے کرے، اس طریقے سے کرے کہ اللہ کے سامنے عاجزی اور خشوع اور خضوع کا اظہار کرے، اور اللہ سے ڈر اور خوف دل میں ہو، تو خوف اور ڈر کے ساتھ اس کی تلاوت کرے. یا پھر عملوا بمحکمہ، قرآن کی آیتوں پر عمل کریں، یہ قرآن کا حق ہے یا اس کی تلاوت کا حق ہے. تو جو لوگ تلاوت یہ قرآن کرتے ہیں اور اس کے حق کے ساتھ کیا مطلب کہ اس کی آیتوں پر عمل کرتے ہیں. اور باقی کہتے ہیں کہ یقرؤونہ کما انزل اللہ، کہ قرآن کی تلاوت اس طرح کرے جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے. یہ نہیں کہ ہم اپنی پشتو اردو میں تلاوت کریں قرآن کی، تو اس طریقے سے کریں. اقرؤوا القرآن بلحون العرب، حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پڑھو عرب کے لہجے میں صحیح طریقے سے. اور اس بات کی بہت کمی ہے ہمارے اندر. ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن وہ قرآن نہیں ہوتا، وہ کچھ اور ہوتا ہے. اس کا مطلب، معنی، سب کچھ بگڑ جاتا ہے، کیونکہ آپ قرآن کو غلط پڑھو گے. یہ تو اتنی باریکی سے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے کہ ایک زبر زیر کا فرق آ گیا تو معنی بدل گیا. میں مثال دے دیتا ہوں. ہم کہتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ہمیں دکھا دیجئے وہ رستہ.
انعمت علیہم، ان لوگوں کا انعمت علیہم جس پر آپ نے انعام کیا ہے۔ تو اگر کسی نے کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم والعیاذ باللہ، تو کیا معنی ہوگا؟ انعمت سے انعمت ہو گیا، تو کیا معنی ہوگا کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا دیجئے جس پر میں نے انعام کیا ہے، جس پر میں نے انعام کیا۔ تو معنی بدل گیا، دعا سے کیا بن گیا؟ گالی بن گئی کہ تو کون ہے انعام کرنے والا؟ ہو تو اللہ انعام کرتا ہے۔ یا پھر دوسری مثال ہم کہتے ہیں نا قل هو اللہ احد، یہ تو سب کرتے ہیں۔ انعمت تو چلو کم لوگ پڑھیں گے، قل هو اللہ احد تو سب پڑھتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے قل کا کیا معنی ہے اور کل کا کیا معنی ہے؟ قل آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے، اور کل آپ کھائیے، آپ کھاؤ کل، تو کہو اور کھاؤ میں کتنا فرق ہے؟ تو ہم نماز پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو اور بھی ہم سارا قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کے تلفظ ٹھیک کیے جائیں، اس کے معنی سمجھ لیا جائے، اس میں غور اور فکر اور تدبر کیا جائے، اور اس کی آیتوں پر عمل کیا جائے۔ یہ قرآن کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس طرح تلاوت کرتے ہیں یہ حقیقت میں مومن ہیں۔ یہ ترجمہ دیکھیے، الذین آتیناہم الکتاب، الذین وہ لوگ، آتیناہم کے دی ہم نے ان کو، الکتاب کتاب، یتلونہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق تلاوت جس طرح اس کا حق ہے تلاوت کا، تو اس کے حق تلاوت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک، یہی لوگ، یؤمنون بہ، وہ ان پر ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ اس قرآن پہ ایمان لانے والے ہیں حقیقت میں۔ ومن یکفر بہ، اور جو انکار کرے گا اس کتاب کا یا قرآن کا، فاولئک، پس وہی لوگ، ہم الخاسرون، وہی خسارے میں ہے، وہی تاوان والے ہیں۔ یہاں پر جو بنی اسرائیل کا بہت لمبا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور اگر آپ کو یاد ہو تو شروع میں بھی اللہ نے یہی 2 آیتیں وہ بیان کیے تھے، اور آخر میں دوبارہ سے وہی آیتیں دہراتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہے، جس میں تمہارا اپنا کوئی نہیں ہے۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم اللہ سے بچ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس میں نہ آپ کو کوئی بچانے والا ہوگا، نہ آپ کے پاس کوئی پیسہ یا کوئی دولت یا یہ چیز آپ سے قبول کی جائے گی، نہ کوئی شفاعت آپ کے بارے میں قبول کی جائے گی، اور یہ بھی نہیں کہ آپ کو کوئی اللہ سے کوئی سائڈ پہ کر دے گا یا بچا لے گا، ایسا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ سے ڈرو۔ تو آخر میں ان آیتوں کو دوبارہ سے دہرا دیا، صرف ترجمہ دیکھیں۔ یا بنی اسرائیل، آگے والی آیت، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی، یاد کرو تم سب، نعمتی اللتی، میری ان نعمتوں کو، انعمت علیکم، جو انعام کیا ہے میں نے تم پر۔ انعمت آ گیا نا، ابھی میں نے بتایا، انعمت جو انعام کیا ہے میں نے، علیکم تمہارے اوپر، وانی، اور بے شک میں، فضلتکم، فضیلت دی ہے میں نے تم کو، علی العالمین، عالمین پر، اہل عالم پر، اس وقت کے تمام لوگوں پر۔ واتقوا، اور ڈرو تم سب، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، کہ نہیں کام آئے گا نفس، کوئی نفس، کوئی شخص، عن نفس، دوسرے نفس سے، شیئا، ذرہ برابر بھی، ولا يقبل منها عدل، اور نہیں قبول کیا جائے گا، منها، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا تنفعها شفاعت، اور نہیں نفع دے گی اس کو شفاعت کسی کی، ولا هم ينصرون، اور نہیں اس کی مدد کی جائے گی۔ یہاں پر بنی اسرائیل کا تذکرہ ختم ہوا، آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کل ہوگا، کل خود بھی آئیے انشاءاللہ، دوسروں ساتھیوں کو بھی دعوت دی۔ ترجمہ دیکھیں، وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، یعنی جاہل ہے یہود اور نصارہ میں سے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، او تأتینا آیا، یا کیوں نہیں آتی کوئی نشانی ہمارے اوپر، کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہتے تھے وہ لوگ، من قبلہم، جو ان سے پہلے ہیں، مثل قولہم، یا کہی تھی اس طرح کی بات، ان جیسی بات، مثل قولہم، ان کی بات جیسی، تشابہت قلوبہم، ایک جیسی ہوئے، قلوبہم، ان کے دل، قد بینا الآیات، تحقیق بیان کیے ہم نے، الآیات، نشانیاں، لقوم، اس قوم کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھتی ہے،
انا ارسلناک، انا بے شک ہم، ارسلناک ہم نے نازل کیا ہے آپ کو، بالحق حق کے ساتھ جو دین ہے یا قرآن ہے، بشیرا و نذیرا بشارت دینے والا جنت کا مومنوں کو، و نذیرا اور ڈرانے والا کافروں کو جہنم سے، ولا تسأل اور نہیں پوچھا جائے گا آپ سے، عن اصحاب الجحیم جہنم والوں کے بارے میں، ولن ترضى اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے، عنکا آپ سے، الیہود ولن نصارى یہود اور نہ ہی نصارہ، حتیٰ یہاں تک، تتبع کے اتباع کرے آپ، ملتہم ان کی ملت کا یا ان کے دین کا، قل آپ کہہ دیجئے، ان ہدی اللہ بے شک اللہ کی ہدایت، هو الہدی حقیقت میں وہی صحیح ہدایت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر اتباع کیا آپ نے، اہواءہم ان کی خواہشات کا، بعد الذی پس اس کے، جاءک من العلم کے آیا آپ کے پاس، حق بات علم اس کی خبر، ما لکا نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ اللہ سے، من ولی کوئی حمایتی، ولا نصیر نہ کوئی مددگار، الذین وہ لوگ، آتیناہم الکتاب جو دی ہم نے ان کو کتاب، یتلونہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق تلاوتیں اس کے حق تلاوت کے ساتھ، اولئک یہی لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بھی اس کتاب پر، ومن یکفر بھی اور جو انکار کرتا ہے اس کا، فاولئک پس یہی لوگ، ہم الخاسرون یہی خسارے والے ہیں یا تاوان والے ہیں، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو تم سب، نعمتی التی میری اس نعمت کو، انعمت علیکم جو کی ہے میں نے تم پر، وانی اور بے شک میں، فضلتکم فضیلت دی ہے میں نے تم کو، علی العالمین اہل عالم پر یا اپنے زمانے کے تمام لوگوں پر، واتقوا اور یاد اور ڈرو تم سب، یومن اس دن سے، لا تجزی کے نہیں کام آئے گا، نفس کوئی نفس، عن نفس کسی دوسرے نفس سے، شیئا ذرہ برابر بھی، ولا يقبل اور نہیں قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا تنفعها اور نہ نفع دے گی اس کو، شفاعت کسی کی شفاعت، ولا هم ينصرون اور نہیں ان کی مدد کی جائے گی۔